تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، جنہیں رزق کا مسئلہ ہے ان کے ہاں رزق کی فراوانی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ جی ہاں بالکل بالکل بالکل۔ اپنے ہر بیمار سمیت برادر معظم جناب شہروز ملک صاحب کی شفا یابی کے لیے اور ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا دنیا کے جس کونے میں بیمار ہے، مالک سجاد کا صدقہ اس کی شفا کے لیے صلوات بلند آواز سے تلاوت کی۔ جس بندے کے دل میں قائم آل محمد بادشاہ کے وجہ اللہ ہی چہرے کی زیارت کے لیے جتنی تڑپ ہے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ اجازت ہے حضور، میں نوکری کا آغاز کروں گی۔ جیسا کہ ایک گزارش میں نے پہلے ناظم ممبر صاحب کے ذریعے کروائی ہے، لیکن شاید وہ پوری طرح اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ ایک گزارش میں پردے میں بیٹھی ہوئی مستورات سے پھر کر رہا ہوں کہ ذکر محمد و آل محمد اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک احترام ہے کہ اس میں اپنی ذاتی گفتگو کو شامل نہ کیا جائے، اپنے ذاتی معاملات کو ڈسکس نہ کیا جائے، خضوع و خشوع کے ساتھ آل محمد کے ذکر پہ توجہ کر کے اسے سماعت فرمایا جائے، تاکہ اچھے طریقے سے مولا کی چوکھٹ پہ سوال کیا جا سکے، التجا کی جا سکے۔ آپ ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ انہیں یقین ہو جائے کہ مجلس شروع ہو گئی ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ آج کی مجلس پاک اس ذات کبریا صفات سے منسوب ہے جو بالکل ٹھیک ہے، اس ذات سے آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی کریں، مجھے میری کرنے دیں۔ میں نے گزارش کی ہے آج کی یہ مجلس پاک اس ذات پاک کے نام نامی سے منسوب ہے جو بظاہر سب سے چھوٹا تھا لیکن اس کا کارنامہ سب سے بڑا تھا۔ آپ ہاتھ کھول کے بیٹھیں گے بھیا، ہاتھ کھول دیں میری بات، ایسے ریلیکس ہو کے۔ مجھے کوئی 50-55 منٹ پڑھنا ہے، آپ ایسے تھک جائیں گے، گرمی زیادہ لگتی ہے۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، حسین بادشاہ کے سجدے کی موجودگی میں جس شہزادے کی مسکراہٹ کے بغیر کربلا مکمل نہ ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں تھانوں واہ واہ کر رہے ہیں۔ آج تو کمال ہے، آج تو کمال ہوا پڑے۔ چلو اب بات کم کرتے اور بات شروع کرتے۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، میں ہر دوسری تیسری مجلس میں باہر کہیں پڑھوں تو ایک بات کوٹ کرتا ہوں، سرکار سلمان کا ایک فرمان۔ بادشاہ سلمان فرماتے ہیں پہلے بندہ عادت کو خراب کرتا ہے، بعد میں عادت بندے کو خراب کرتی ہے۔ پہلے بندہ عادت کو خراب کرتا ہے، بعد میں عادت بندے کو خراب کرتی ہے۔ اب آپ نے آغاز اتنا اچھا کیا ہے، اس اتنے اچھے آغاز نے آپ کی بھی عادت خراب کرنی ہے اور میری بھی کرنی ہے۔ انہیں تھے رکھ کے بول دیا ہو تو میں ساری مجلس اس سے ہی ٹیمپو تے اس سے ہی نہج تے پڑھ داواں۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، کیوں؟ اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا ہاتھ کھول دے یار، کھول دے ہاتھ۔ آپ ہاتھ کھولیں گے تو میں اگلی بات کروں گا ایسے۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے
شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو، قریش صاحب تو یہ سامنے نہیں ہوندے تھوڑے اکلے واسطے میں مڑنا پڑنا ادھر، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے بجے نو قانون داد دے پھر انہوں اور کسی شاید ہی لوڑ ہے، شبیر سارا رولا ہی قانون دا ہے، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، باوضو کھڑا ہوں یہ میز نہیں قبر حسین کی شبیب پہ میرا ہاتھ ہے، ذکر حسین میرے سامنے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس سے آگے قسم میرے پاس کوئی نہیں، میری بات کی حقانیت کی سچائی کی صداقت کی دلیل دے رہا ہوں، آپ کو کسی کتاب کا کسی ریفرنس کا کسی مؤلف مورخ کا تاریخ دان کا حوالہ نہیں، ادھر ہی بیٹھ کے آپ نے ایک دفعہ دائیں دیکھنا ہے ایک دفعہ بائیں دیکھنا ہے، آپ کو میری بات سچ نظر آئے گی نہ نظر آئی تو میں ٹوک دیا جی، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا اور کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو اصغر اگر نہ ہنستا تو ہنسنا حرام تھا۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، کیا بات ہے کیا بات ہے، جو میرے بادشاہ علی اصغر کا نوکر ہے بولے حیدری، بڑا سواد ہے مولا دی قسم سے پڑھوں گا۔ آج نا مولا کی قسم خوش آمد کرنے والے پہ صبح دوپہر شام ریگولر 3 ٹائم لعنت ہے، اگر لعنت ہندی ادو پوری ہے جدو 3 واری ہو جائے، ادو پوری ہندی، جب 3 ٹائم ہو جائے نا، جب تینوں خوراکیں اسے مل جائیں بندے کو، ادو لعنت دا حق پورا ادا ہوں۔ خوش آمد نہیں بھائی، آج آغاز مجلس صحیح نا کو کمال ماحول مجھے محسوس ہو رہا ہے جی، اس لیے اب میرا دل کر رہا ہے میں بات نہ کروں، میں مصرے پہ مصرے ہی پڑھتا جاؤں۔ چلو ایک مصرے اور سن لو، میری طرف دیکھنا اور پھر مصرے کا لطف ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ ملک خاک شفا میں اصغر کو، ملک خاک شفا میں اصغر کو سارے انوار نور کہتے ہیں، جو بندے کربلا گئے ہو تو تے بولنا پڑتا سی، ملک خاک شفا میں اصغر کو، میں اسی مصرے کو قریش صاحب باو جی کھولنا شروع کروں نا تو 15-20 منٹ میرے جیسا نالائق بندہ بھی گفتگو کر لے گا، لیکن تسی سارے ہی ہو جڑے بندے نا میں گل کرن دا موقع ہی نہیں دیندے، تسی پہلے پہنچ جاندے ہو، اس سے مختصر اور جامع تعارف سید ہے نہیں میرے پاس مالک علی اصغر کا، اور چوتھے مصرے پہ جو بندہ بولے گا میں اس کی داد اور دعا کو آپ کی شفا کے لیے اپنے باب الحوائج بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ کون ہے میرا مالک علی اصغر؟ ملک خاک شفا میں اصغر کو سارے انوار نور کہتے ہیں، اور پیاس پہ بات ہو رہی ہو اگر اس کو غازی حضور کہتے ہیں۔ جسے حضور کا لطف آ گئے وہ تو بولے ملک صاحب حیدری۔ ملک ٹھیک ہے، ملک خاک شفا میں اصغر کو سارے انوار نور کہتے ہیں، سارے انوار نور۔ اس کی آواز کھولنا جانتے ہو بیٹا؟ تھوڑی سی کھول، ہاں تیری خیر ہوئے، تین تے بھی نہیں کہہ سکتا تیرے بچے جی ہوندے رہن۔ سارے انوار نور کہتے ہیں، پیاس پہ بات ہو رہی ہو اگر اس کو غازی حضور کہتے ہیں۔ فکر یزید نحس کو، فکر یزید نحس کو بے آس کر دیا، معراج تشنگی کو بہت پاس کر دیا، فکر یزید نحس کو بے آس کر دیا، معراج تشنگی کو بہت پاس کر دیا، ام رباب تیری کرم گود کو سلام، اصغر کو 6 مہینے میں عباس کر دیا۔ بات ہے آج واقعی کوئی حیدری جی کو بکھرائی ماحول ہے۔ میرے باب الحوائج بادشاہ دا نوکر بولے حیدری۔ فکر یزید نحس کو بے آس کر دیا، فکر یزید نحس کو بے آس کر دیا، معراج تشنگی کو بہت پاس کر دیا، ام رباب تیری کرم گود کو سلام، اصغر کو 6 مہینے میں
مجھے بالکل نہ ایک نئی منقبت پڑھنی ہے، اس تک جانے کے لیے مجھے دل کر رہا ہے کہ 2 4 5 قطعات چلو میں پڑھ ہی لوں. میری طرف دیکھیے گا. یہ معجزہ ہے، قدرت کن ہے، کمال ہے. یہ معجزہ ہے جو تسی طے کر لو جدے سے تھوڑا دل آ جائے. یہ معجزہ ہے، قدرت کن ہے، کمال ہے. کیا مقتول نے خود اپنا ہی قاتل جکڑ لیا؟ کوئی مقتول کے جکڑنے کی تو مجھے ملک صاحب داد دے گا. بظاہر 6 ماہ کی زندگی ہے میرے مالک علی اصغر کی، حرملا کی بظاہر 36 برس. کہاں 36 برس کا جوان، کہاں 6 مہینے کا بچہ. لیکن ایک کام بھی میرے مولا علی اصغر تو علاوہ کسے کیتا آیا تو میرے گریبان ہاتھ پانا. یہ معجزہ ہے، قدرت کون ہے، کمال ہے. مقتول نے خود اپنا ہی قاتل جکڑ لیا اور یوں اس کی مٹھی بند تھی، یوں اس کی مٹھی بند تھی. مولا کو بھی لگا اصغر نے حرملا کا گریباں پکڑ لی. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. ادھر سے 4 5 ہاتھ نہیں اٹھے. حیدری لالا جی پیچھے بہ گئے، ایڈا سونا سننے والا بندہ اتنی پیچھے. اگے آ جاؤ، جا ہے کہ خالی. یہ معجزہ ہے، قدرت کن ہے، کمال ہے. مقتول نے خود اپنا ہی قاتل جکڑ لیا، یوں اس کی مٹھی بند تھی. مولا کو بھی لگا اصغر نے حرملا کا گریباں پکڑ لیا. چلو اور سنو. قاری نوکے سنا کی بارگاہ عشق میں، قاری نوکے سنا کی بارگاہ عشق میں. حیدری جی تھوڑا ادراک، تھوڑی معرفت ویکھے جی کتھے تک جاندی ہے. چوتھے مصرے تے باقی اندھی ٹھور جائے تے کمال ہے، تھوڑی جانی چاہیے ہے، وہ تم سمجھ آئے گی چوتھے مصرے تے کیوں. قاری نوکے سنا کی بارگاہ عشق میں بے کا نکتہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج تو چوتھے مصرے والی داد قریش صاحب دوسرے مصرے پہ باوجی ہو رہی ہے. قاری نوکے سنا کی بارگاہ عشق میں، قاری نوکے سنا کی بارگاہ عشق میں بے کا نکتہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا. اور جب محمد بن کے نصرت مانگی تھی شبیر نے، تب علی اصغر وہاں عمران بن کر آ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اصغر کا نوکر بولے حیدری. جب محمد بن کے نصرت مانگی تھی شبیر نے، اسی اتھے بیا کرو وہ سیٹ جاچتی نہیں تو انہوں. جب محمد بن کے نصرت مانگی تھی شبیر نے، تب علی اصغر وہاں عمران بن کر. پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا. ہائے 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 ہائے. کوئی تو مصرے کا لطف لینے والا بیٹھا ہوگا. پہلے اس کو پیاس کی شدت. میں اسی چوتھے مصرے پہ مصائب شروع کر دوں، من داد ہو جائے تو میری داد الگ اسکول بھر جائے گئی. ایک گل ضائع ہو گئی تو میں لگنا پہ میں اور گھنٹہ ہی پڑھا نا، میرا رج نہیں ہونا. پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا. اور چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں، کیا جنگ میں اصغر کے ہاتھوں حرملا مارا گیا. کیا بات ہے بھائی. آج تو 100/100 بندہ بول رہا ہے بھائی. جس کی رگوں میں علی اصغر کا نمک ہے، بولو حیدری.
پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا۔ چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں، جنگ میں اصغر کے ہاتھوں حرملہ مارا گیا۔ اچھا چلو تسی اج آواز تے فوکس نہیں کر رہے بندے، اج گل تا سواد لے رہے ہیں۔ ایک گل ہولی جی کردہ تے سواد دا بڑا ٹیر سارا ہے۔ بولے اصغر پدر کے ہاتھوں پہ، جب بادشاہ میدان لے کے بولے اصغر، سامنے قاتل کھڑا ہے تیر کمان لے کے، نشانہ لگا، بولے اصغر پدر کے ہاتھوں پہ مت سمجھ کہ وقار لے گا تو۔ مسکرا کے اصغر فرماتے ہیں مار کر تیر میری گردن میں، کون سا تیر مار لے گا تو؟ کوئی تے اردو دا بھی سواد لینے والا بیٹھا ہے۔ مار کر تیر میری گردن میں، کون سا تیر؟ تو جی آخری 4 مصرے سنو اور میں منقبت شروع کرتا ہوں جی۔ لیکن وہ میں نے غالباً یہیں یا کہیں اور مجھے یاد نہیں، میرا جی ایک مزاج ہے، میں نا مسائب بچوں فضائل کڈن دا بڑا شوق ہے۔ ہاں جی، اب آپ نے یہ سنی، یہ بچوں نے سنی بات ہے، لیکن میں ایک نتیجہ اس سے دے رہا ہوں کہ جب بادشاہ علی اصغر کے تیر لگ گئے ہیں نا، حسین بادشاہ نے یوں اپنے ہاتھوں پہ بیٹے کا خون لیا۔ فضائل بھائی، فضائل میری مدد کیجئے گا، میں بڑا حوصلہ کر کے بات کرنے لگا۔ یوں ہاتھ میں بیٹے کا خون لے کے پہلا ارادہ حسین نے کیا کہ میں خون کو آسمان کی طرف اچھالوں۔ آسمان سے آواز آئی علی کا لال، اگر اصغر کے خون کا ایک بھی قطرہ مجھ تک آیا میں قیامت تک نہیں برسوں گی، مجھ سے بارش نہیں ہوگی، پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا۔ حسین نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنا ارادہ بدلا، ورنہ جو توحید کا ارادہ ہو وہ ارادہ نہیں بدلتا۔ پہلی مرتبہ، اس سے پہلے حسین کا ارادہ بدلتا میں نے، بسم اللہ سید، میں نے نہیں دیکھا۔ حسین نے یوں پھینکنا تھا، یوں اچھالنا تھا، نہیں اچھالا، ارادہ بدلا، میں خون کو زمین کے حوالے کروں۔ زمین سے آواز آئی، علی کا لال اصغر کے خون کا ایک قطرہ بھی مجھ تک آیا، قیامت تک نسل آدم بھوکی رہے گی، مجھ سے ایک دانہ بھی اناج کا نہیں اگے گا۔ نہ زمین نے کہا کہ میں اناج اگاؤں گی، زمین نے کہا اناج نہیں اگاؤں گی۔ آسمان نے کہا اصغر کا خون آیا میں پانی نہیں برساؤں گا، پانی بھی مشروط ہے، پانی بھی شرط ہے زندگی کی، اناج بھی شرط ہے زندگی کی۔ اب میں نے کہا اصغر جو بند مٹھی سے کرتا رہا عطا، اصغر جو بند مٹھی سے کرتا رہا عطا، امکان کا وجود تھا اصغر کے دین میں اور اصغر کا خون ہی تھا وہ دراصل دوستو دونوں جہاں کا رزق تھا دستے حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو میرے مالک علی اصغر کا کھاتا ہے وہ بولے حیدری۔ بسم اللہ، آپ جتنی دفعہ حکم فرمائیں۔ علی 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 حیدری۔ یہ آپ سب کو سلام ہے۔ کمال جی، کمال کمال کمال۔ یہ سارے مجمع نو کھلار بھی ملک صاحب ہی سکتے ہیں جی، مولا تھوڑی خیرہ کریں۔ اصغر جو بند مٹھی سے کرتا رہا تھا، امکان کا وجود تھا اصغر کے دین میں، اصغر کا خون نہیں تھا وہ دراصل دوستو دونوں جہاں کا رزق تھا دستے حسین میں۔ ان روایات پہ مجھے تھوڑا اندازہ تھا کہ کتنی داد ہونی چاہیے، میں نے پہلے پڑھی ہوئی ہے اور میری توقع سے زیادہ داد ہو گئی۔ منقبت جو میں سید زادہ شروع کر رہا ہوں اس پہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی داد کس مصرے پہ ہونی چاہیے، وہ آپ جیسے سنیں گے میں ویسے کہیں آگے پڑھ دوں گا۔ جسم اسلام پہ
بیعت کے جو خنجر نکلے. میں نے کھڑے ہوتے ہی قریشی صاحب آپ سے پہلے ایک بات کی ہے. میں نے حیدری جی یہ کہا ہے, میں نے کہا یہ میرا بادشاہ بظاہر کربلا میں سب سے چھوٹا ہے لیکن اس کا کارنامہ سب سے بڑا ہے, لیکن اس نے جو کام کیا ہے وہ قد میں سب سے بڑا ہے. وہ پہلا پڑھ رہا ہوں. جس میں اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے, جس میں اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے, ڈھال بن کر سر میدان علی اصغر نکلے. نا پہلے مصرے تعداد تھلے ہوگی نا من سواد نہیں آیا نا میں خوشامد آدی ہوں تو نہ میں خوشامد کرتا, نہ میری کو خوشامد کرے تو مجھے وہ ملک صاحب اچھا لگتا ہے, نہ میں کسی کرتا ہوں. پابند مجمع نہ بولے تو میں آکھاں بھی تسی بڑا بولے ہو نا, جدو تسی بولے ہو تو بولے ہو. شعر ایک پڑھ رہا ہوں. جس میں اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے, ڈھال بن کر سر میدان علی اصغر نکلے. پھر اس کے خاموش تبسم کی خطابت سن کر, اس کے خاموش تبسم مسکراہٹ, اس کے خاموش تبسم کی خطابت سن کر داد دینے سبھی قبروں سے پیمبر نکلے. ہاں اور بولے نا جو تھوڑا معیار ہے. کیا بات ہے لالا جی, ہاتھ چاہو کچھ نہیں دو, ہاتھ اٹھا بھائی. ہاتھ چاہو حیدری. جس میں اسلام پہ اس کے خاموش تبسم کی خطابت سن کر, کوئی میں خاموش تبسم دی خطابت تے خدات تو دیو یار. اس کے خاموش تبسم کی خطابت سن کر داد دینے سبھی قبروں سے پیمبر نکلے. 4 5 6 7 8 10 جتنے بھی شعر آپ سنیں گے میں اتنے پڑھوں گا. ان میں جو میں بادشاہ کی عزت پڑھوں گا وہ مجھے کسی اور ہستی میں نہیں دکھا سکتے. آپ دکھا سکے تو مجھے بتائیے گا. داد دینے سبھی قبروں سے پیمبر نکلے اور فاتح کرب و بلا کا اسے تمغہ دے کر. فاتح ہائے کیڑے دور دے ذاکرہ سی جتھے لوگ تمغے نو تغمہ آخ دے نا. اس دور میں کی داد لے رہے اللہ کہ بڑے تغمے میرے کل کٹھے ہو گئے نے. فاتح کرب و بلا کا اسے تمغہ دے کر اس کی سالاری میں کربل سے 72 نکلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی کیا بات ہے. آج آدھا مجمع سید وکیلوں کا بیٹھا ہوا ہے. حیدری فاتح اس کے خاموش تبسم کی خطابت سن کر داد دینے سبھی قبروں سے پیمبر نکلے. فاتح کرب و بلا کا اسے تمغہ دے کر اس کی سالاری میں کربل سے 72 نکلے. 2ویں مصرے پڑھا نا تے تسی چھت نال بھی لگ جاؤ تے میں سکون نہیں آنا. وہ پہلے تھوڑا معیار جتھے پہنچے. دوجے مصرے تے بولے تے کیڑا تیر ماریا تسی. پہلے مصرے تے میں ایک پڑھ کے نہ کوئی ایسے 1 1.5 2 سیکنڈ کے لیے رکوں گا, پھر میں چہروں کی زیارت کروں گا. جہاں جہاں پہ مجھے مسکراہٹ نظر آئے گی جو مجھے لگے گا کہ میرے نال ٹور پہ ہے, پھر میں اس کے دل پہ اگلا مصرع رکھوں گا. جی اس کی سالاری میں کربل سے 72 نکلے اور کھا گئے شام کے کتے سبھی ہرمل کا وجود. کھا گئے شام کے کتے سبھی ہرمل کا وجود. کھا گئے. ایک قرآن تھوڑے میرے درمیان سامنے نے میری گل غلط ہوئی میں نے اگلا لفظ نہیں کہن دینا بلکہ کل تے پرسوں بھی میں نے ممبر تے نہیں آن دینا. ٹھیک ہوئی تے جڑا نہ بولیا سچی مجھے میں ٹور پانگو دے پاس دی نبضہ دے ہاتھ رکھ کے بیٹھے کے لگا گئے. کھا گئے شام کے کتے سبھی ہرمل کا وجود. جھولے شبیر کے فرزند کے گھر گھر نکلے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. جس کا مشکل کشا رباب کے بیٹے کا جھولا ہے بولو حیدری.
یہ کتے سبھی حرمل کا وجود جھولے شبیر کے فرزند کے گھر گھر نکلے. ایک لفظ کو تھوڑے سے اعراب کی تبدیلی کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور پڑھوں گا آہستہ آہستہ. سواد ہوتا تو سن لینا ہے. عاشور کی ایک بات کر رہا ہوں. آج 6 ہو گئی 7 8 9 چوتھے دن آپ نے یہ محسوس کرنا ہے جی. اگر داد ہوئی, اگر آپ کو محسوس ہوا تو پھر میں اگلے سال داد دے آ جائے اس گل دی. جھولے شبیر کے فرزند کے گھر گھر نکلے اور عصر عاشور یہ اللہ کو بھی کہنا پڑا. عصر عاشور یہ اللہ کو بھی کہنا پڑا. کیا یہ 72 تو رسولوں سے بھی بہتر نکلے. اس سے شباجی نہیں سنا جا سکتا. میں نے زور ہی نہیں لگایا اور آپ بول پڑے. میں چنگی بھلی منقبت والے پاس ہویا تو تسی مینوں کھچ کھچ دوجیاں گلاں والے پاسے لے کے جا رہے ہو. میں نے کہا اصغر کا اپنا دل ہے, یہ اپنا ارادہ ہے. اصغر کا اپنا دل ہے, یہ اپنا ارادہ ہے. یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے. ایک لفظ میں رباب کے بیٹے کی شان سن. اصغر علی کے لال کی نہج البلاغہ ہے. جس تک نہج البلاغہ کی آواز گئی ہے بولو حیدری. اور میں من کے بدالے پاسے رہن دیا جائے. عصر عاشور یہ اللہ کو بھی کہنا پڑا. یہ 72 تو رسولوں سے بھی. قافیہ کیا چل رہا ہے؟ رے کا نکلے ردیف ہے. ردیف وہ جو چینج نہیں ہوتی, کوئی سیم ریپیٹ ہوتی رہتی ہے, بار بار دہرایا جاتا ہے اسے. قافیہ ہم آواز لفظ. خنجر نکلے, اصغر نکلے, پیمبر نکلے, گھر گھر نکلے, 72 نکلے, بہتر نکلے. لاہولی جی پھر میری گل سنیں جے. علی اصغر کے تبسم کا یہی مطلب تھا. علی اصغر کا نہ وہ مسکرانے کا وقت, نہ مسکرانے کا ماحول, نہ مسکرانے کے حالات. گرمی شدید ہے, سورج شوانیزے پہ آئے ہوا ہے, کربلا جیسا جنگل ہے, زمین تپ کے انگارہ ہو گئی ہے, گلے میں اتنا بڑا تیر ہے جو انسانوں کو نہیں ہاتھیوں اور گھوڑوں اور اونٹوں کو مارا جاتا ہے. اس لمحے میں مسکرا رہے ہیں. کیوں؟ علی اصغر کے تبسم کا یہی مطلب تھا. کیا؟ حرملا ہو کے میرے شہر سے ابتر نکلے. شاید جسے ابتر کا مطلب نہیں آتا وہ نہیں بولا, ورنہ جنہیں ابتر کا آتا ہے اسے وہ تو بولنا بنتا تھا. حرملا ہو کے میرے شہر سے ابتر نکلے. آتے بندے ملک صاحب نہیں بولے ہوں, اگلی باری میں 1.5 شعر دی داد چاہیے. حرملا ہو کے میرے شہر سے ابتر نکلے اور وزن آدم سے مسیح تک سبھی نبیوں کا کیا. وزن آدم سے مسیح تک. میرے ساتھ اتفاق کرو تو بولنا, ورنہ زبردستی دی داد نہیں. وزن آدم سے مسیح تک سبھی نبیوں کا کیا. سارے مل کر بھی نہ اصغر کے برابر نکلے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ جی جی وزن آدم سے مسیح تک سبھی نبیوں کا کیا. سارے مل کر بھی نہ اصغر کے برابر نکلے. جتنی داد ہو گئی ہے نا, یہ میرے جیسے مسکین ذاکر کے حساب سے 2 مجلسوں کی داد ہے. لیکن اب میں شعر ایک داد کے لیے نہیں پڑھ رہا. جتنے دوست کھڑے ہیں آپ کا ڈبل شکریہ ہے. بیٹھ کے سننا آسان ہے, کھڑے ہو کے سننا مشکل ہے. شعر میرا کو بندہ باہر لے جائے نا تو گھر جا کے بھاویں رولا پا دے بھی میں انہوں مول لائے ہیں.
یہاں صرف داد کے چکر میں یہیں پہ کہیں بارگاہ کے اندر رہ گیا، مجھے تکلیف ہوگی۔ شعر میں آخری پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ جس میں اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے، ڈھال بن کر سارے میدان علی اصغر نکلے، داد دینے سبھی قبروں سے پیمبر نکلے، اس کی سالاری میں کربل سے 72 نکلے، جھولے شبیر کے فرزند کے گھر گھر نکلے، یہ 72 تو رسولوں سے بھی بہتر نکلے، حرملا ہو کے میرے شہر سے ابتر نکلے، سارے مل کر بھی نا اصغر کے برابر نکلے، سارے مل کر بھی نا اصغر کے برابر نکلے۔ ابھی میرے بادشاہ علی اصغر کا 10 12 15 منٹ بعد جھولا برآمد ہوگا، یہ شعر ذہن میں رکھنا، جھولے کو اپنی آنکھوں میں رکھنا، اور پھر اس کا لطف لینا۔ شعر آخری پڑھ رہا ہوں۔ ہر گلی میں یہ صدا دیتا ہے جھولا اس کا، ہر گلی میں یہ صدا دیتا ہے جھولا اس کا، جھولے کی آواز یہاں سے سنو تو باہر جا کے یہ آواز دینا، ہر گلی میں یہ صدا دیتا ہے جھولا اس کا۔ کیا حرملا باپ کا گھر ہے تو وہ باہر نکلے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! جو اصغر کے جھولے کی صدا میں صدا اٹھا سکے، حیدری! مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حرملا باپ کا گھر ہے تو باہر نکلے۔ فضائل تو اس سے بھی 10 گنا زیادہ، کیا 1000 گنا زیادہ بھی پڑھ دوں تو وہ صرف اپنے اندر کے ذاکر شاعر کو راضی کرنے کے لیے جی۔ میں ایک فیصلہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں مستورات سے گزارش کروں گا کہ شفقت کیجیے گا، میں بڑی دکھی باتیں 2-4 کرنے جا رہا ہوں۔ ایک فیصلہ شریعت محمد کا مکمل ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ ہمارا دین اسلام، بادشاہ مصطفیٰ نے ہر حوالے سے احکامات جاری کیے۔ احکامات جو سرکار نے ایک خاص موضوع پہ باوجی جاری کیے ہیں وہ میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ آگے مات بھی کہیں گے تو مرشد میں پڑھوں گا، ورنہ میری مجلس اسی پہ ہو جائے گی۔ مصطفیٰ بادشاہ کی شریعت حکم دیتی ہے کہ شکار کرتے وقت پرندہ جتنا چھوٹا ہو، شکاری ہتھیار اتنا چھوٹا استعمال کرے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے! مالک آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ میں فضائل پڑھ رہا تھا، قریشہ بندوں کی آنکھوں میں آنسو تیر رحمان اللہ جی تیر رہے تھے۔ میں نے کہا جتنا چھوٹا پرندہ ہو، شکاری کے لیے حکم ہے سرکار کا، اس کے شکار کے لیے اتنا چھوٹا ہتھیار استعمال کرو۔ اسی پاگل ہاں، سانو گھر چنگا نہیں لگتا، ہمارا نہیں دل کرتا سید کہ ہم گھر بیٹھ کے آرام سے ریسٹ کریں، اپنی فیملیز میں آرام سے بیٹھے۔ ہمارے یہاں اکٹھے ہو کے گرمی میں رونے پیٹنے کی وجہ یہ ہے اصغر سب سے چھوٹا تھا، تیر سب سے وزنی تھا۔ اللہ اکبر! بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے! ہماری ممبر کی دنیا کا ایک پہاڑ سے بڑا نام گزرا ہے، آغا نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ۔ ان کا ایک جملہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بادشاہ علی اصغر پہ مجلس پڑھوں مصائب کی اور یہ جملہ نہ پڑھوں، شاید وہ اتنی جگہ خالی رہ گئی۔ رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے جو تیر حرملا نے اصغر کو مارا ہے نا، وہ تیر اتنا وزنی تھا کہ یہ حرام زادہ مارتا نہ، صرف اصغر کے سینے پر رکھ دیتا، اصغر کا دم نکل جاتا۔ کہ تسی ہن آپ فیصلہ کریں جے اس تیر کے بارے میں قسم کھائی گئی تھی یہ انسانوں پہ نہیں چلانا، یہ نسل آدم پہ تیر نہیں چلانا، اتنا وزنی تیر تھا۔ چلو ایک مظلومیت آپ کو اور سنو اس شہزادے کی۔ کربلا کا پہلا شہید ہے علی ابن حر کا بیٹا، کربلا کا آخری شہید ہے زہرا کا غریب بیٹا۔ 72 شہداء ہیں کم از کم، اصغر کے علاوہ 71 ہیں، یہ ذکر حسین ہے، یہ سے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ ہر شہید کربلا میں 2 دفعہ شہید ہوا ہے، اکیلا رباب کا اصغر ہے جو 3 دفعہ شہید ہوا ہے۔
اللہ اکبر. اکیلا یہ شہزادہ ہے لالا جی میرا جو 2 دفعہ نہیں. پہلا شہید تب جب وہ زین سے اترا ہے. پہلی شہادت اس کی تب ہے جب اس نے زین چھوڑی. دوسری شہادت محرم شاہ جی تب کی ہے جب اس شہید کا سر تن سے جدا کیا گیا ہے. ہر شہید کی یہاں تک شہادت ہے. یہ اکیلا شہزادہ ہے جو پہلی مرتبہ تیر سے شہید ہوا ہے. شاید نہیں، میں اس سے زیادہ کی توقع کر رہا تھا. میں آپ کو اس شہزادے کی شہادت کا ایک نازک سا جملہ سناتا ہوں. ایک حکم ہے. علامہ سید مہدی لکھنوی ایک عالم دین گزرا ہے ہماری علمی دنیا کا، جو بندے کتاب دوست بیٹھے ہوئے قریش صاحب. انہوں نے بادشاہ علی اصغر کے حوالے سے بات کرتے کرتے ایک جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا دنیا میں کہیں پہ کسی جگہ پہ مجلس ہو رہی ہو، کوئی پڑھنے والا ہو کسی زبان میں ذکر کر رہا ہو اور کوئی آئے یا نہ آئے، اس شہزادے کی ماں اور اس کی بہن ضرور آتی ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. آج تو نہ جیسے بندے گھر سے نہیں تڑپ تڑپ کے جیسے رونے کی تڑپ لے کے سکھتے پہن رونا ہستے جو وہ ضرورت ہے. یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، یہ جو پردے میں آئی ہوئی نا ان کے لیے ایک حکم ہے. انہوں نے فرمایا، علامہ نے فرمایا، ذاکر جتنی دیر اصغر کی شہادت اصغر کی مصیبت پڑے نا، اگر کسی ماں کی گود میں کوئی چھوٹا بچہ ہے تو جب تک ذاکر اصغر کی شہادت اصغر کا دکھ پڑے وہ ماں اس بچے کو گود میں نہ بٹھائے، وہ ماں اس بچے کو پیار نہ کرے، وہ ماں اس بچے کو پانی نہ پلائے. وہ 10 12 15 منٹ کا جو دورانیہ ہے اس میں بچے کو روتا ہوا زمین پہ چھوڑ دے، اسے پیار نہ کرے. اس کی وجہ علامہ نے سید آگے یہ لکھی ہے، فرماتے ہیں اصغر کی بہن پستورات میں آئی ہوتی ہے. جب اصغر کی شہادت کے دوران کوئی ماں اپنے بچے کو پیار کر کے سینے سے لگا کے پانی پلائے، دودھ پلاتی ہے نا، تو اس وقت اصغر کی زخمی کانوں والی بہن اس بچے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میرا بھی ایسا ہی پانی پینے گیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا بھی کربلا میں بابا اسی طرح پانی پلانے لے گئے تھے، لے کے جانے کا رنگ اور تھا، واپس آنے کا. اللہ اکبر. کل جو عالم ہو گیا تھا نا مصائب میں، جو ماتمی کل تشریف فرما تھے، میں تو شہادت تک جا ہی نہیں سکا. تیاری بھائی باو جی کل ختم ہو گئے. ادھر ماتمیوں کی ہمت اپنی اور میری اپنی جواب دے گئی تھی. زخمی حسین ڈھیر ساری لاشوں کے ہجوم میں کھڑا ہو کے رو کے کہہ رہا تھا لوگوں میں غریب ہو گیا. کہنے والا کون ہے؟ جو جبریل کے پروں پہ آرام کرتا تھا. کہنے والا کون ہے؟ جس کا لباس جنت سے آیا کرتا تھا. کہنے والا کون ہے؟ جو بطول کی گود میں پروان چڑھ کے جوان ہوئے. وہ والا بادشاہ نواب کہہ رہا ہے لوگوں میں غریب ہو گیا ہوں. مقتل کی کتب کہہ رہی ہیں کائنات کے ذرے ذرے نے سید حسین کا یہ استغاثہ قریش صاحب سنا ہے، لیکن جیسے جھولے میں سوئے ہوئے اصغر نے سنا ہے. آصف جعفری جی ویسے کسی نے نہیں سنا. شہداء کی لاشیں گرم ریت پہ تڑپی ہیں حسین کی غربت کی صدا پہ. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرم ریت پہ گرایا، بی بی نے اٹھا کے جھولے میں لٹایا. اصغر نے دوبارہ گرایا، بی بی نے دوبارہ لٹایا. تیسری مرتبہ جب اصغر نے اپنے آپ کو گرایا ہے نا، بیٹے کو گود میں اٹھا کے، میں اپنے کاغذات میں حساس ترین لفظ آج کے موضوع کا پہلا پڑھنے جا رہا ہوں. اصغر کو ماں نے یوں گود میں اٹھا کے نا، بی بی فرماتی اماں فضا جی شہزادی مولا حسین سے کہیے مقتل میں جتنے بھی مصروف ہیں ساری مصروفیات چھوڑ کے ذرا لمحوں کے لیے خیمے تشریف لائیں. میرا اصغر آرام نہیں کر رہا، میرا اصغر جھولے میں نہیں ٹھہر رہا. بی بی فضا تشریف لے گئی. پہلا لفظ وصول کرے آجے، کچھ تو باوجی محسوس کر ہی لیں گے. سیدہ فضا سیدہ رباب کا حکم لے کے، پیغام لے کے مولا حسین کے پاس گئی ہے. لمحوں بعد آگے آگے فضا، پیچھے پیچھے حسین خیمے آئے ہیں. مجھے ذکر کی آصف جی قسم ہے، جتنی دیر میں حسین کو فضا بلا کے لائی ہے
اتنی دیر میں رباب نے اصغر تیار کر دیا تھا۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے یار۔ میں تھوڑے نہ گریے کردے ہوئے ماتمی چہرے ہیں کتنی دعا کرا۔ جتنی دیر میں فضا حسین کو بلا کے لائی ہے نا، اتنی دیر میں ماں نے اصغر کو تیار کر دیا۔ 2 منٹ سانس بھی لو، ساتھ ذرا گفتگو بھی سنو، کیونکہ وہ میں زور سے کر نہیں سکتا، اس میں درد اتنا زیادہ ہے۔ اب بلا تشبیہ یوں اصغر کو اٹھایا وہ سیدہ نے، رباب خیریت آپ کا پیغام ملا تھا۔ بی بی فرماتی ہیں مولا میں بھی چاہتی ہوں کل کو جہاں اکبر کی ماں، جہاں قاسم کی ماں، جہاں مسلم کے بچوں کی ماں، جہاں عباس کی بہن بطول کے سامنے سرخرو ہو کے کھڑی ہو، بادشاہ میں چاہتی ہوں وہاں میرا بھی وہاں کوئی مقام بن جائے، میری بھی وہاں جگہ بن جائے، اس قطار میں کہیں میں بھی کھڑی ہو جاؤں۔ بادشاہ میرا بچہ چل کے نہیں جا سکتا، میرا ہے چھوٹا، لیکن میں نے پالا کربلا کے لیے ہے۔ ہائے ہائے مولا میرا ہے بے شک چھوٹا، مولا میرا سوار ہو کے نہیں جا سکتا، مولا میرا چل کے نہیں جا سکتا، لیکن پالا میں نے خالصتاً آپ کی کربلا کے لیے۔ اوہو ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، مالک درجات بلند کرے، ریاض حسین شاہ صاحب رتوال، ان کا ایک جملہ سرگود مجلس پڑھتے پائے تھا تو میں پیچھے بیٹھا تھا، باو جی انہوں نے جملہ کہا ہے اور آگے سے نہ تکلفانی مجلس پڑھی ہے، وہ مجلس ان کی ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں پوری کائنات کا پہلا اور آخری شہید ہے اصغر، جس کی ساری زندگی اونٹ کی پشت پہ گزر گئی ہے۔ ہائے ہائے کسے سنیا ہی نہیں آصف جعفری میں کی آکھے، وہ مظلوم ہے حسین کا اصغر جس کی ساری زندگی اونٹ کی پشت پہ۔ ہائے 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 مولا میں نے خالصتاً آپ کے لیے پالا، میرے بچے کو اپنی قربانی میں قبول کرے۔ حسین نے اصغر کو نا، اب میری طرف دیکھنا بھائی، لالا جی میں نے دیکھا جی یوں حسین نے سید آپ سے اصغر کو لیا، لے کے یوں حسین نے ایک ہاتھ سے اصغر کو پکڑ کے نا، دوسرے ہاتھ سے حسین کہتے ہیں رباب تیرا بڑا شکریہ۔ ہائے ہائے رباب میں حسین تیرا شکریہ نہیں مالک، شکریہ آپ کا، آپ نے میرے بچے کو قبول کیا ہے۔ حسین فرماتے نہیں رباب شکریہ تیرا ہے، باقی ماؤں کے چل کے جا سکتے تھے، تیرا بھی چل بھی نہیں سکتا اور تو نے مجھے دے دیا ہے، تیرا بھی چل نہیں سکتا، میں تیرے اصغر کو میدان لے جاؤں۔ بی بی نے کہا مولا لے جائیں۔ حسین نے اصغر کو یوں ابا کے دامن میں چھپایا، ابھی خیمے کے دروازے تک گئے تھے، اس سے زیادہ مجھے ممتا کا حساس جملہ آتا ہی نہیں کوٹ والوں۔ ابھی حسین سیدہ کے خیمے کے دروازے کے قریب گئے تھے، تڑپ کے ماں آگے بڑھی، مولا ایک لمحے کے لیے اصغر مجھے دیتے، صرف ایک بات آخری میں اصغر سے کرنا چاہتی ہوں۔ حسین نے واپس دیا، بی بی خیمے کے کونے میں لے جا کے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے ایک بات کی، بی بی نے کر کے ہاتھوں پہ مولا کے اصغر کو رکھ کے بی بی نے کہا مولا میری آخری ایک منت ہے، میری ایک آخری گزارش ہے، اگر اس پہ آپ عمل کر دیں۔ رباب کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں مولا آپ نے اصغر کو میدان لے جانا ہے، لے جائیں، میں نے آپ کے نام کر دیا ہے، لیکن مولا ایک کام کریں نا، اصغر کو ایسے اٹھا کے لے جائیں تاکہ آپ کا منہ ہو فوج کی طرف، میں خیمے کے در پہ اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں، میں خیمے کے در پہ کھڑی اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں۔ مولا لمحوں بعد جب اس نے واپس آنا ہے، پھر اس کا یہ چہرہ مجھے دیکھنا نصیب۔ شابش شابش، تمہیدی گفتگو ختم، مسائل شروع کر رہا ہوں جی۔ حسین نے اصغر کو یوں اٹھایا، اصغر کا چہرہ اپنے شانے پہ رکھا، خود اپنا رخ کیا فوج کی طرف، میدان کی طرف۔ سیدہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی اصغر کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اصغر کے چہرے کی زیارت میں مصروف ہے۔ حسین مقتل کے وسط میں، میدان کے وسط میں پہنچے، حسین کی آواز آئی، او کوفہ والو، او شام والو، تمہارا کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو میرے ساتھ ہے، میرے اس ننھے سے پھول کا کیا قصور ہے؟ جو بندہ ملک صاحب صرف تیر خنجر تماچا سن کے روتا ہے نا، شاید اس کے لیے باوجی اس میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ قریش صاحب جو بندہ درد ادب محسوس کر کے روتا ہے، اسے میں دعوت ماتم دے رہا ہوں، سر اٹھا، تمہاری کو لڑائی ہے تو میرے ساتھ ہے، میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ 2 گھونٹ پانی چاہیے،
2 घूंट पानी मेरे बच्चे के लिए चाहिए। हुसैन ये बात कर रहे थे, या एक हरामजादा फौज से बाहर निकला, उसने कहा हुसैन पीना तूने खुद है। हाय 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 हाय, बंदों के नज़दीक 13 ज़रबात इंतहाए मसाइब दी, हैदरी जी मेरे नज़दीक केसों के मसाइब ही कोई नहीं। सच्ची बतूल का बेटा सच्चा हुसैन कह रहा है मुझे असगर के लिए चाहिए, कलमा पढ़ने वाले एतबार नहीं करते। हुसैन पीना तूने खुद, नाम असगर का, असगर पानी मांगे हम जरूर देंगे। 3 या 4 मिनट की मेरी मजलिस बाकी रह गई है, मैं लफ्ज़ नजर कर रहा हूँ। सारी रात बाबूजी ये बंदे सारे यहीं पे बैठ के मातम करते रहे, उसका दर्द खत्म नहीं होता। सफर तो साफ करना है। यूं हुसैन ने असगर को उठाया हुआ, असगर पानी मांगे हम जरूर देंगे। हुसैन फरमाते असगर मेरा बेटा तू सुन रहा है ना दुश्मन क्या कह रहा है? मेरा बेटा तुझे पता है दुश्मन बड़ा कमीना है, असगर पानी मांगे हम देंगे। मेरा बेटा जानता तू भी है, जानता मैं भी हूं, तूने मांग लेना है, इन्होंने नहीं देना, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरी दादी को हक नहीं दिया था। अल्लाह करे वो शिया ना होवे जिदी हाय नहीं निकली, अल्लाह करे वो ज़दार ना होवे जिदी हाय नहीं निकली। असगर मैं जानता हूं तूने मेरा बेटा मांग लेना है, इन्होंने नहीं देना। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरी दादी को हक नहीं दिया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरे दादा को तख्त नहीं दिया था। असगर ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरे चचा को कब्र की जगह नहीं दी थी। असगर पानी मांग, ताकि ये कोई ये ना कहे असगर पानी मांगता तो हम जरूर देते। असगर ने बड़ी मुश्किल से तालू के साथ चिपकी हुई जुबान उतारी। मैंने बड़ा दर्द पड़ा है, मैंने बड़ी इसमें मुसीबत का जिक्र किया है। बड़ी मुश्किल से तालू के साथ जुड़ी हुई जुबान हुसैन के असगर ने अलग की। पत्थर हो चुके थे असगर के होंठ। असगर की आवाज आई, और कूफा वालों, शाम वालों, मेरे बाबा और मेरी माँ के पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो मेरी प्यास बुझा दे। नहीं, शायद मैं नहीं समझा सका। चलो जिसे समझ आ गई मेहरबानी, जिसे समझ नहीं आई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बाबा और मेरी माँ के पास मेरी प्यास बुझाने के लिए कुछ नहीं बचा। अभी असगर ने पानी मांगा। मुझे आसिफ जाफरी जी इस कुरान की इज्जत की कसम है, असगर की आवाज 9 लाख ने जैसे ही सुनी 70,000 तीर जमीन पे गिरा। एक दूसरे से कहने लगे ये जंग नहीं, ये जुल्म है, ये लड़ाई नहीं, ये ज्यादती हो रही है, हम अपना सामान लेके वापस जाएंगे, हम जंग नहीं करेंगे। इब्ने साद ने फौज में बगावत होती देखी। ये हरामजादा दौड़ता हुआ उस खेमे में गया जहां हुरमला बैठा शराब पी रहा था। नहीं, जिन गर्मी लग रही हो बेशक उठ के ठुर जाए, मेरे गल गिला कोई नहीं। जहां हुरमला बैठा शराब पी रहा था, ये अंदर गया, इसने जाके उसके जाम को हाथ मारा। इसने कहा तू यहाँ शराब पी रहा है, बाहर देख जंग का माहौल बदल गया है, हम जीती हुई जंग हार रहे हैं। इस कुत्ते ने इसकी तरफ देखा, हुरमला इसकी तरफ देख के कहता है जंग हार रहे हैं, गाजी को तो हमने मार नहीं दिया, गाजी को तो हमने मार नहीं दिया, गाजी के तो बाजू हमने कलम नहीं कर दिए। अब कौन ऐसा आ गया है जो हमारी जंग का माहौल बदल रहा है? इसने खैमे का पर्दा हटा के इसने कहा वो देख, हुसैन 6 माह का बच्चा लेके आया हुआ है, वो बच्चा पानी मांग रहा है, बच्चे की प्यास बुझा, बच्चे की प्यास बुझा। मेरा बेटा इधर आ जाओ, बच्चे की प्यास बुझा। इस कुत्ते ने अपने सामान से वो तीर निकाला जो दौड़ते हुए घोड़े को मारो तो घोड़ा मुंह के बल जा पड़ता है। इसने वो सामान से तीर निकाला, अपनी कंधे पे कमान रखी, लेके मैदान में आया, मैदान में आके घुटना टेका, घुटना टेक के तीर का निशाना लिया। मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं, इस पे कोई शिया ऐसा ना हो जिसका हाथ सीने पे लाए। इसने निशाना लिया, तीर गिर गया, दोबारा उठाया, फिर गिर गया, दोबारा उठाया, फिर गिर गया। इब्ने सादा के कहता हूं हरामी, इतना बड़ा तीर अंदाज है, तूने गाजी की आंख में तीर मारा है, तूने घोड़े पे जाते हुए अब्बास की आंख में तीर मार लिया था, तुझसे असगर को तीर नहीं मारा जा रहा, क्या हो गया है? यही हरामी हुरमला कहता हूं बेगैरत, मुझे ताने न दे, इधर आ देख, मैं जहां बैठा हूं यहां बैठ के देख, मैं जब तीर छोड़ने लगता हूं मुझे हुसैन के हाथ पे
اصغر نظر نہیں آتا، مجھے کبھی رسول نظر آتا ہے، مجھے کبھی بطول نظر آتی ہے، کوئی کالے برقے یہاں سے کم آدمیوں کا سینہ دکھ رہا ہے جن کی ہائی نہیں آ رہی۔ میں قربان ہو جالا جی، میں قربان، مولا تھوڑے پتران دی زندگی کرے۔ ہاں یہ جو صدائیں رونے کی بلند ہے نا، ان کے اندر جو درد چھپا ہوا ہے وہ درد میں پڑھ لگا، اس لیے کہ میں تیر چھوڑنے لگتا ہوں، مجھے کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر آتی ہے۔ مولا مجھے اگلا لفظ کہنا نصیب نہ کرے اگر میں آپ کے رلانے کے لیے جھوٹ بولوں۔ یہ حرامی تانا مار کے کہتا چھوڑ، تو تیر مار، چاہے رسول کو لگے چاہے بطول، تو تیر مار چاہے محمد کو لگے چاہے زہرا کو لگے۔ اس نے تیر چھوڑا، ادھر سے خیمے کا پردہ ہلا، آواز آئی اصغر یہ تیرے حصے کا تیر بطول کے بیٹے کو نہ لگے۔ اصغر نے اپنے آپ کو بلند کیا، 3 نوک والا تیر، ایک نوک اصغر کے کان میں لگی، ایک اصغر کے گلے میں، ایک اصغر کے آخری لفظ جو کان میں تیر کی نوک لگی، اس کان میں داخل ہوئی، اس کان سے باہر نکلی، حسین کے ہاتھ میں داخل ہوئی، ادھر سے نکل گئی، خیمے کے در سے بی بی نے حسین کے ہاتھ سے خون بہتا دیکھا۔ آخری لفظ، میری اپنی ہمت مک گئی، ماتمیوں کا جو حال ہے۔ خیمے کے در سے آواز ہے، اصغر میں نے منع نہیں کیا تھا بطول کے بیٹے کو تیر نہ لگے، اصغر میں نے کہا تھا نا حسین کو تیر نہ لگے۔ اس سے پہلے کہ اصغر کوئی بات کرتے، حسین نے اسی طرح پروئے ہوئے اصغر کو گود میں رکھا، خیمے کی طرف دیکھ کے کہتے رباب اصغر کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے خود ہاتھ آگے رکھا تھا کیونکہ تیر اتنا وزنی تھا، اگر میں ہاتھ نہ رکھتا جہاں تیر جاتا اصغر ساتھ چلا جاتا، اتنا وزنی تیر تھا، اگر میں ہاتھ نہ رکھتا اصغر تیر کے ساتھ چلا جاتا۔ خیمے کے در سے سکینہ کی آواز آئی، بابا میرا اصغر بڑا پیاسا، بابا اصغر کو دے۔ اچھا ایک روایت پڑھ دوں پھر، میں نے ملک صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ ہر شہید کا مرشد سر تن سے جب جدا ہوا ہے تو کسی کا خنجر سے، کسی کا نیزے سے، کسی کا چھری سے، کسی کا تلوار سے۔ اب جو بندہ ماتم کر رہا مجھے دیکھ، ایک اکیلا شہید ہے حسین کا اصغر، جس کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے شمر نے ایک ہاتھ اصغر کی زلفوں میں ڈالا، اصغر کی گردن مڑوڑ کے اور